میں ایک ڈاکٹر سے ملا, گیسٹرو اسپیشلسٹ, 2000 کی فیس. کتنے کی؟ 2000 کی. بھائی بڑا ڈاکٹر ہوگا یار جو 2 منٹ کے 2000 لیتا ہے اور آپریشن لیتا 5 لاکھ. بڑا ڈاکٹر ہے بھائی. دہلی فورٹیس ہاسپٹل جس میں جانے کا ہی کئی ہزار خرچ ہو جاتا ہے بھائی, لگتا ہے ایئرپورٹ میں پہنچ گیا ہوں. بھائی اس ڈاکٹر کو میں نے دیکھا نا تو مٹی کے برتن میں پانی پی رہا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. قائم ہے. اور تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے تم بالی ووڈ کو فالو کر رہے ہو, ہالی ووڈ کو فالو کر رہا ہو, تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو, تم کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہو, تم جو ہے اس کے گیت گارو, اس کے گن گارو, اس کے گیت گارو, اس کے گیت گارو. یار میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا یا اللہ, یہ چاہے تو سونے کے گلاس میں پانی پیے, یہ چاہے تو چاندی کے گلاس میں پانی پیے, یہ چاہے تو مہنگی سے مہنگی دھاتو کا برتن لے آئے اس میں پانی پیے, لیکن یا اللہ 50 روپے یا 10 روپے کی مٹی کا پیالہ اس میں برتن میں پانی پی رہا. میں حیرت میں پڑ گیا. جب اس کے پاس میرا نمبر آیا میں نے کہا یار مجھ سے بعد میں بات کرنا, پہلے میرے سوال کا جواب دے دے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ 10 روپے کے پیالے میں پانی پینے کی ضرورت کیا ہے, تم سے ملنے کے لیے 2000 دینا پڑتا ہے, آپ چاہو تو 2 لاکھ کے سونے کے برتن میں پانی پی لو. کہنے لگے مولانا میں گیسٹرو اسپیشلسٹ ہوں, میں گیسٹرو کا علاج کرتا ہوں, میں گیس کا بہترین ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں, لیکن مٹی کا برتن کیوں؟ کہنے لگے مولانا جی اگر گیس کو ختم کرنا ہے تو مٹی کا برتن کا استعمال کر دو, گیس ختم ہو جائے گا. یہ میں نے ریسرچ کیا ہے. میں نے کہا وارے آمینہ کے لال, یہ 1400 سال بعد ریسرچ کر رہا ہے, آپ نے 1400 سال پہلے مٹی کے برتن میں کھا کے بتا دیا یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس نعیم الاولیاء مفتی گلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کا طریقہ لاجواب ہے اور دنیا مان رہی ہے. جو نبی کا کلمہ نہ پڑھ رہے وہ بھی مان رہے ہیں نبی کا طریقہ. نہیں پڑھ رہے کلمہ لیکن مان رہے طریقہ. ان کو پتا ہے کہیں بھی چلے جاؤ لیکن آپ قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے. مٹی کا برتن ایلومینیم سے بہتر, تام اور اسٹیل سے بہتر, اور میرے نبی کی سنت. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور زور سے بولو گے تو ایک بات اور بتاؤ. سبحان اللہ. بہت بڑا ڈاکٹر ہے, نام ہے ڈاکٹر منیش. وہ یہ کہتا ہے کہ کینسر کا علاج میرے پاس گارنٹی کا ہے. وہ کہتا ہے کڈنی فیل ہو جائے میں ٹھیک کر دوں گا. بہت بڑا ڈاکٹر ہے آیورویدا کا. بتاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دانت صاف کرنے کے لیے آپ پیسٹ کا استعمال نہ کریں جو ہم کولگیٹ کرتے ہیں, برش کرتے ہیں. کہتا ہے یہ زندہ کینسر ہے. پتا کیا کہتا, کیا کریں؟ کہتا مسواک کریں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیا کریں؟ مسواک کریں. میں نے کہا ڈاکٹر منیش آ گئے نا میری نبی کی سنت, تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. 70 ایسی بیماریوں کا علاج ہے مسواک میں کہ جو کسی ہاسپٹل میں نہ ہو سکے وہ مصطفیٰ کی سنت مسواک سے ہو جاتا ہے. یار پڑھو نبی کی سیرات. یہ کہاں سے ملیں گی؟ پڑھنے سے. ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے IPL کے میچ میں بھیوو سوریہ ونشی نے کتنے رن مارے. اللہ, میں سچ بتا رہا ہوں میرے بھائی, رونے کی بات ہے, رونے کی بات, حقیقت بات. میرے مسلمان تو اس لیے نہیں آیا تھا, تیرا مشغلہ IPL نہ تھا. خدا کی قسم صحابہ سے پوچھو, رات میں آ کے نبی کی چوکھٹ پہ پڑ جاتے, آمینہ کا لال کسی حاجت سے نکلے گا دیدار ہو جائے گا. کیا بات ہے. آئے ہائے ہائے. آج تقریر کروں گا بہت دل سے, اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جو چلا گیا وہ پچھتائے گا. میں نے کہا کہ آج تقریر نہیں نالج دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, کوئی پوچھے مفتی گلفام رات آئے تھے کیا بتا کے گئے؟ کہنا 2 پیغام دے کے گئے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مرنا, نبی کی جیونی پڑھ کے مرنا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. دونوں کام کل سے شروع ہوں گے. اور دیکھو اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, تو اب سویدھا بہت اچھی ہو گئی ہے. یوٹیوب پہ نکالو اور کسی بھی سنی عالم کا ترجمے کے ساتھ سننا شروع کر دو. بات ختم ہو گئی. اب تو بہت آسانی ہے. موبائل سے آپ
बॉलीवुड को ना देखो, मोबाइल से आप दीन सीखो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस दिन आपने ये दो चीजों को ना अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, क्या कुरान तर्जमा के साथ नबी की जीवनी, अल्लाह की कसम कोई कौम तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक तुम इन दोनों चीजों से करीब थे तुम ही तरक्की करते थे। मालूम है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाला कोई और नहीं था, मदरसे में पढ़ने वाला मोहम्मद खां सानी फातह कुस्तुनतुनिया था, जिसने इस दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बताऊं मैं आपको, आज सबसे बड़ी मिसाइल किसने बनाई है? तवज्जो करें, किसने बनाई है? बता सकता है कोई? सबसे बड़ी मिसाइल आज रशिया ने बनाई है पूरी दुनिया में। उससे बड़ी मिसाइल किसी ने नहीं बनाई। किसने बनाई है सबसे बड़ी मिसाइल? रशिया ने। 35,000 किलोमीटर की रेंज है जिसकी, ठीक है? कितनी रेंज है? 35,000 किलो। पूरी दुनिया आती है उसकी रेंज में। सबसे बड़ी मिसाइल बनाने वाला रशिया, मगर पूरी दुनिया में सबसे पहली मिसाइल बनाने वाला मोहम्मद का गुलाम टीपू सुल्तान। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ने वाले ने बनाया दुनिया में सबसे पहला मिसाइल। जाओ, मैं जो कह रहा हूं रिसर्च कर लेना आप। सबसे पहला मिसाइल बनाया था हजरत टीपू सुल्तान ने, और अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर थी। बड़ी बात है। हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला डॉक्टर स्पेन का सबसे पहले वो था जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में मैप बनाया ही हजरत उमर के जमाने में गया। ये जो गूगल मैप देखते हैं ना, ये नकल है, असल हजरत उमर ने बनाया। वाह, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी, डीएम, एसडीएम, थानेदार, कोतवाली, सब हजरत उमर की देन। सुभान अल्लाह। अरे पूरी दुनिया को निजाम ही तुमने दिया। पूरी दुनिया अभी भी तुम्हारे निजाम पे चल रही है, और दुनिया तुम्हें धुतकार रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह की कसम, मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो, तू आगे होगा दुनिया पीछे होगी। अल्लाह अल्लाह। वो इंजीनियर कहने लगा, हजरत आप बड़ी खुल्लम खुल्ला कह रहे हो, पूरी दुनिया नबी के थूक के बराबर नहीं। मिलके बिल्कुल नहीं। और मैं साबित कर दूं, आपकी इजाजत हो तो कर दूं? इजाजत है? ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेस के साथ बढ़ाइए। सीट नहीं, बेस बढ़ाइए थोड़ा, इसका बेस, ताकि आवाज भारी हो। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आज आपके सामने तकरीर करते हुए। अब सुन लें आप, तवज्जो चाहो, ईमान ताज़ा हो जाए हदीस की रोशनी में। अपने बाप की नहीं, रसूल पाक की बात बता। क्या बात। पूरी दुनिया नबी के थूक के बराबर नहीं। वो जुमला हम बोलते हैं ना, जा मेरे थूक के बराबर नहीं तू, और मैंने क्या बोला कि नबी के थूक के बराबर नहीं, थूक शरीफ के बराबर नहीं। मैंने उस इंजीनियर से कहा, कहाँ रहते हो? बेंगलोर में। पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा, आता है टैंक भर के, फिर स्टोर कर लेते हैं, उसी पानी को बोतल में करके गर्मी के मौसम में ठंडा करके पीते हैं, बाकी मौसम में नॉर्मल पीते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बेंगलोर में। आप मुंबई में चले जाएं। मैंने कहा हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता। कहा आपके यहाँ क्या होता? मैंने कहा हमारे यहाँ हर घर में नल लगा है, फौरन नल से निकालते हैं, पी लेते हैं, और अगर भर के भी रखते हैं तो हम टंकी के आने का इंतजार नहीं करते, नल से भर के रख लेते हैं। अच्छा ये बात है क्या नहीं है? मेरी बात गलत नहीं, यहाँ भी ऐसे ही है क्या नहीं है? लेकिन आप केरला जाइए, आप तमिलनाडु जाइए, आप बेंगलोर जाइए, आप हैदराबाद जाइए, आप मुंबई जाइए, पहले तो जमीन में पानी नहीं और निकलेगा भी तो खारा, मीठा नहीं होगा। कैसा निकलेगा? अरे बोलो, बात है क्या नहीं है? खारा, जो पीने के योग्य नहीं होगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब, आप पानी भर के आता है टंकी में, स्टोर करते हो, उसे पीते हो, लेकिन दुनिया तो बहुत तरक्की कर गई। किसी इंजीनियर ने, किसी साइंसदान ने ऐसा केमिकल इजाद क्यों नहीं किया कि वो केमिकल जमीन में डाल देते, बेंगलोर का पानी मीठा हो जाता, जमीन से निकालते, भर के रखते, उसी को पी लेते। मुंबई में जमीन में डाल देते, जमीन का पानी मीठा हो जाता, निकालते, भर के रखते, पी लेते। कहने लगे मौलाना जी, दुनिया तरक्की तो कर गई, मगर ऐसा केमिकल ना बना सकी कि जमीन में डाल दो तो जमीन का खारा पानी मीठा हो जाए। मैंने कहा ये दुनिया है। और मेरे नबी की बारगाह में मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाला था, कुएं का पानी मीठा हो गया था। ये नबी की शान। आला हजरत बोले, कौन देता है देने को
کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ واہ واہ واہ۔ دنیا نے ایسا کیمیکل نہ بنایا کہ زمین کا پانی میٹھا کر دے، مگر میرے نبی کے تھوک شریف نے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ بولو دنیا مقابلہ کر سکتی ہے نبی کا؟ نہیں۔ نوجوانوں اپنا آئیڈیل آمینہ کے لال کو بناؤ، اپنا آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اس نبی کو بناؤ کہ جس نبی کو دیکھ کر کے زندگی گزاری تو عمر نے آدھی دنیا پہ خدا کی قسم حکومت کر لی۔ او لوگوں جس نبی کو دیکھ کر کے زندگی گزاری ہے، اللہ کی قسم دنیا ان کی چوکھٹ پہ آ گئی ہے، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ او لوگوں نبی کی سمے آنے والوں، مصطفیٰ کی زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی لاجواب ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی لاجواب ہے۔ مکہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی کہتے ہیں محمد عربی جیسا کسی کا طور طریقہ ہی نہیں، لاجواب طور طریقہ ہے محمد عربی کا۔ کون کہتے؟ یہ مکہ کے لوگ کہتے۔ کون کہتے؟ یہ مکہ کے سردار کہتے۔ اور لوگوں کون کہتے؟ جنہوں نے نبی کو پتھر مارے نا اعلان نبوت کے بعد، وہ بھی یہ کہتے تھے محمد کا اخلاق لاجواب ہے، محمد کا کردار لاجواب۔ ہاں پڑھیں آپ تاریخ اسلام، آپ پڑھیں تو نبی کی جیونی۔ یہ جو کعبہ شریف کا آج چکر لگانے حاجی جا رہے ہیں، یہ جو آج بوسے دینے جا رہے ہیں حجر اسود کو، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں جوق در جوق، حج کا موسم قریب ہے، اللہ کرے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ حاجی بنا دے۔ آمین بولو آمین۔ مدینہ دکھا دے، کعبہ شریف اللہ کو بہت پیارا ہے کعبہ۔ معلوم ہے نبی کی ظاہری زندگی 25 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 25 سال۔ 25 سال جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ کعبے کی جو عمارت ہے نا وہ بوسیدہ ہو گئی۔ مکہ کے لوگوں نے میٹنگ کی، کعبے کی عمارت بوسیدہ ہو گئی، چندہ اکٹھا کرو تاکہ کعبے کی تعمیر نو ہو، دوبارہ سے کعبہ تعمیر کیا جائے۔ سارے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کر کے کعبے کی تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کعبے کی 8ویں تعمیر ہو رہی ہے۔ کتنی؟ اس سے پہلے کتنی بار ہو چکی تھی؟ 7 بار۔ نبی کی 25 سالہ زندگی میں 8ویں مرتبہ کعبے کو بنایا گیا، 8ویں مرتبہ تعمیر کی گئی۔ توجہ کرنا، تعمیر ہو رہی ہے، نبی خود موجود ہیں اس تعمیر میں، اپنے کاندھے پہ پتھر لے کے آتے ہیں نبی کعبے کی تعمیر کے لیے۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نبی کے چاچا جناب ابو طالب بھی اس تعمیر میں شامل ہیں۔ نبی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ مل کے کعبے کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ پورے مکہ کے لوگوں نے 1 نمبر کا پیسہ اکٹھا کیا، کہا 2 نمبر کی کمائی کعبے میں نہیں لگے گی، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے کعبہ بہت مبارک گھر ہے۔ اگرچہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے مگر اس گھر کو بہت مبارک مانتے تھے کہ یہ بہت مبارک گھر ہے۔ تو انہوں نے اپنی 2 نمبر والی کمائی اکٹھا نہیں کی، 1 نمبر والی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کون سی؟ بہت سے لوگ آج کل پتا ہے کیا چل رہا ہے؟ سود کرے گا، کھیلے گا، سود کھائے گا، جوا کھیلے گا، سٹا کھیلے گا، اور پیسہ موٹا ہاتھ لگ گیا تو سوچے گا تھوڑا مدرسے کو دے دو سب پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرام پیسہ اگر ثواب کی نیت سے آپ نے دے دیا نا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر حرام پیسہ ثواب کی نیت سے آپ نے دے دیا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور یہ ایسا دیکھا جا رہا ہے 2 نمبر کی کمائی حرام کی کمائی ہے، سوچ رہا ہے کہ جلسہ کرا دوں، مدرسہ بنوا دوں، نہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اگر زکوٰۃ نہ نکال کر لنگر بانٹتے رہو نا، 11ویں کی ڈیگیں بناتے رہو، قبول نہیں ہوگی۔ پہلے زکوٰۃ نکال، بعد میں 11ویں کی ڈیگ بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، سب نے 1 نمبر کا پیسہ اکٹھا کیا، کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاندھے پہ پتھر لاتے ہیں، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جب تقریباً 4 فٹ دیواریں کعبے کی اٹھ گئیں تو حجر اسود لگانے کی باری آئی۔ وہ جنتی پتھر جسے بوسا دیتے ہیں، وہ کعبے کے ایک کونے میں لگا ہوا، جہاں سے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے۔ جب کعبے میں پتھر لگانے کی باری آئی
تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آگے آئے, ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے اس پتھر کو. چونکہ پتا تھا یہ پتھر مبارک ہے, جنتی پتھر ہے, جو اپنے ہاتھ سے لگا دے گا لوگ اس کی پوری زندگی اس کے ہاتھ چومیں گے. یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے کعبے میں حجر اسود لگایا ہے. جب حجر اسود کی باری آئی تو بڑے بڑے سردار آگے آگے, میں لگاؤں گا, میں لگاؤں گا, میں لگاؤں گا. میں جہالت تو کوٹ کوٹ کے بھری تھی, تلواریں نکل آئیں. تو کیوں لگائے گا, میں لگاؤں گا. تو کیوں لگائے گا, میں لگاؤں گا. حد یہ ہوئی کہ کوئی پیچھے ہٹنے تیار نہیں, ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے, خون کے پیاسے ہو گئے, سمجھایا ماننے کو تیار نہیں. مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا ارے تم کیا کر رہے ہو, اگر ایسے ہی تلواریں تم نے میانوں سے باہر نکال لی تو یہاں پر خون کی نہریں بہ جائیں گی, صحن کعبہ خون سے لال لال ہو جائے گا, لہو لہان ہو جائے گا, پیچھے ہٹو. مگر کوئی پیچھے ہٹنے تیار نہیں تھا. میں لگاؤں گا پتھر, میں لگاؤں گا, یہ ہول لگی تھی. کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہیں. کسی نے کہا اگر آج فیصلہ مانا جائے گا تو محمد عربی کا مانا جائے گا. اگر آج فیصلہ کسی کا چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا. آج کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. سب نے کہا بڑے بڑے معمر سردار موجود ہیں یہاں پر, بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے ادیب موجود ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, کیا ان سے فیصلہ کرائیں تو نہ مانو گے. پورے مکہ کی لابی نے کہا تھا, پورے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا نہ آج کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا, اس لیے کہ مکہ کے سرداروں کا فیصلہ وہ کسی کے حق میں ہوگا, وہ کسی کے حق میں ہوگا, لیکن محمد عربی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی اپنے یا غیر کے حق میں نہیں ہوتا, وہ سچا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ آج محمد عربی کا مانا جائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا ہے, کلمہ ہی نہیں پڑھا کسی نے. یار آج ہم نے تو کلمہ پڑھا, آج ہم نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آج نبی کا مانا جائے گا. آواز آ رہی ہے آپ تک میک کی نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, کیونکہ میک بہت ڈسٹرب کر رہا, بہت کم آواز کر دی ہے بھائی نے, اور میک کی آواز جو ہے نا آ نہیں رہی ہے. لیکن آپ کو اگر نہیں آ رہی ہو تو مجھے بتانا, تاکہ ایک ایک جملہ آپ سے ڈراپ نہ ہو پائے میرے بھائی. کہا محمد عربی کی عمر تو بھی 25 سال ہے, ابو طالب کی عمر تو ان سے زیادہ ہے, ان کے چاچا کو بلا لائیں. کہا نہیں, آج ابو طالب کو بھی محمد عربی کا فیصلہ ماننا ہوگا. یہ ہے تیرا نبی, جلسے میں آنے والوں یہ ہے تیرا نبی. سارے مکہ کے لوگ ابو طالب کی چوکھٹ پہ پہنچے. ابو طالب صحن مکہ میں سب نے تلواریں کھینچ لی, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اگر چاہتے ہو یہ قتل و غارت رک جائے تو محمد عربی سے ہمارا فیصلہ کرا دو. جناب ابو طالب نے کہا فیصلہ کیا ہے؟ کہا حجر اسود لگانے کے لیے ہر سردار بے قرار ہے, میں لگاؤں گا, میں لگاؤں گا. محمد عربی کو بلا کے لائیں, وہ جس کو کہیں گے آج پتھر وہ لگائے گا. ابو طالب نے میرے نبی کو بلایا اور کہا محمد عربی آج تمہاری ضرورت آ پڑی ہے مکہ کے لوگوں کو. نبی نے فرمایا چاچا کیا ہوا؟ کہا آج حجر اسود دیوار کعبہ میں لگنے والا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہر سردار یہ چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے میں لگاؤں. پتھر ایک ہے, لگانے کی خواہش سب کی ہے. پتھر ایک ہے, لگانے کی خواہش سب کی ہے. ذرا غور سے سنیں, پانی انہی کے چکر میں نہ پڑیں, پانی تو پیتے ہی رہیں گے, تقریر سنتے رہیں. پتھر ایک ہے, لگانے کی خواہش سب کی ہے. اب کون لگائے گا یہ فیصلہ محمد عربی آپ کو کرنا ہوگا. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا آج فیصلہ ہی آپ کا مانا جائے گا. آج کوئی بھی کر دے نہیں مانیں گے, فیصلہ آج مانیں گے محمد عربی آپ کا. ہمیں پتا ہے آپ بولتے ہو تو سچ بولتے ہو, آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے, آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. جب فیصلہ کرتے ہو تو آپ حق فیصلہ کرتے ہو. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آج فیصلہ میں کروں گا, چلو آج صحن کعبہ میں چلتے ہیں. میرے نبی صحن کعبہ میں آ گئے. جلسہ میں آنے والوں سارے مکہ کے سردار موجود ہیں,
ساری مکہ کی عوام موجود ہے، لوگوں عوام و خواص موجود ہیں، امیر و غریب موجود ہیں، اور لوگوں ذرا غور کرو، پاور والے بھی موجود ہیں، کمزور بھی موجود ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہ بھی موجود ہے، جو یہ لڑائی نہیں چاہتے وہ بھی موجود ہے، پورا صحن کعبہ بھرا پڑا ہے، اور جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ کو کھڑا کیا گیا، میرے قریب مصطفیٰ کھڑے ہیں، سارے لوگ میرے نبی کا چہرہ تک رہے ہیں۔ محمد عربی آج فیصلہ کیا کریں گے دیکھا جائے گا، آج دیکھیں یہ لوگ کیسے مانیں گے۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے یہ تو ماننے ہی تیار نہیں ہے، تو ایک محمد کے فیصلے سے کیسے مان جائیں گے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ نبی کا فیصلہ ہی لاجواب ہوتا ہے۔ جب میرے نبی ان کے درمیان آئے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، سارے لوگ اپنی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر جمع دیے، اور چہرے پر جمع کر زبان نبوت کو ہلنے کا انتظار کرنے لگے۔ زبان نبوت کو جنبش ہوگی، نبی کے ہونٹ ملیں گے، سیکنڈوں میں فیصلہ ہو جائے گا، سیکنڈوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ نبی کی لبیں مبارک ہلیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ یہاں کا فیصلہ نہیں ہے، 10 سال ہو گئے مقدمہ چلتے ہوئے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، یہ نبی کا فیصلہ ہے جی۔ ادھر مقدمہ دائر، ادھر فیصلہ آ گیا، سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا اگر میرا فیصلہ چاہتے ہو تو کان کھول کے سنو۔ کہا جی بولیں۔ نبی نے کہا تلواریں نیچی کرو، سب نے تلواریں نیچی کر لی۔ یہ ہے میرا نبی، میرے نبی آئے تلواریں چلی نہیں، نبی آئے تو چلتی ہوئی تلواروں کو روکا گیا ہے۔ ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں نا اسلام کٹرتا کا مذہب ہے، انہیں بتا دو اسلام تو دلوں کی سختیوں کو نرمیوں میں بدلتا ہے۔ نبی کہا تلواریں جھکاؤ، سب نے کہا جھکانے کی ضرورت نہیں محمد، آپ کہتے ہیں تو ہم میان میں ہی ڈال لیتے ہیں، ہمیں پتا آپ آ گئے، اب تلواروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب نہیں ہے ضرورت تلوار کی، اب آپ کی زبان کی ضرورت ہے۔ سب نے میان میں تلوار ڈال لی۔ کہا محمد عربی فیصلہ سنائیں۔ نبی نے فرمایا میرا فیصلہ یہ، سب اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ زور سے بولو۔ ارے کہا گھر چلے جاؤ، پتھر کون لگائے گا بھائی، مسئلہ پتھر کا ہے۔ نبی نے فرمایا یہی تو میرا فیصلہ، گھر جاؤ، کیونکہ جہاں پر سب کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی شروع ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، میں آن دا اسپاٹ کوئی فیصلہ کرو گے لوگ نہیں مانیں گے، غصہ ہوتا ہے، غصہ اگر کہیں جھگڑا ہو تو اسی وقت سارے فیصلے نہ کرو، بیٹھا دو، بیٹھا اگر کھڑا ہے بیٹھا دو گے تو غصہ آدھا ہو جائے گا، اور اگر گھر کو بھیج دو گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ چند لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، چل تو اپنے گھر چل اور تو اپنے گھر چل، جھگڑا ختم۔ میری بات غلط ہے کہ صحیح؟ جھگڑا، نبی نے کہا گھر جاؤ، کیونکہ جھگڑا بھی ختم کرنا ہے نا۔ کا پتھر کون لگائے گا؟ نبی نے کہا جو صبح ہی صبح سب سے پہلے کعبے میں آئے گا۔ اب گھر جاؤ اور ارلی مارننگ آؤ، جو سب سے پہلے آئے گا وہ اپنے ہاتھ سے پتھر لگائے گا، فیصلہ کسی ایک کے حق میں نہیں، پورے مکہ والوں کے حق میں۔ سب نے کہا محمد کا فیصلہ لاجواب ہے، سبحان اللہ بولو یار۔ محمد عربی کا فیصلہ، کبھی تم کسی کے فیصلے میں جایا کرو نا تو لگی چپڑی نہ رکھا کرو، حق کہہ دیا کرو۔ آج کل حق کہنے والے بڑے کم ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ فیصلہ بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط کون ہے، اسی کی طرف جھک کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو یار، یہ نہ دیکھو مضبوط کون ہے، یہ دیکھو حق پر کون ہے۔ یا تو جاؤ نہ کسی کے فیصلے میں، اور اگر جاؤ تو حق بات کہہ کے آؤ۔ ابھی پیچھے لاک ڈاؤن لگا تھا کچھ سال پہلے، کئی جگہ اماموں کی تنخواہ نہیں دی گئی، بولے جب نماز ہی نہیں پڑھی تو تنخواہ کائی کی۔ ہاں ارے شمیمی بھائی صحیح بات ہے، یہ ایک جگہ تو 6 مہینے کی تنخواہ غائب۔ امام صاحب ضد پہ رہے، گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھائی، اور جب بات فیصلے کی آئی تو چند فیصل لوگ آئے اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں امام صاحب ایسا کرو 3 مہینے کی لے لو، 3 کی چھوڑو۔ اچھا فیصلہ کرنے والے آدھا بہت جلدی کرتے ہیں، یہ جو آدھا تم مار رہے ہو یہ اس کو تمہارے ابا جی پورا کریں گے، کون پورا کرے گا بھائی؟ آدھا کس لیے؟ ارے بھائی کسی نے کسی کے اگر 100 روپے مار لیے وہ دے نہیں رہا تو کہنے اچھا ایسا کرو 50 تم دب جاؤ 50 تم دو۔ بھائی کیوں دبا رہے ہو 50؟
غلط ہے نا؟ حق بات کہو، صحیح بات کہو، تیری مانی جا یا نہ مانی جا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نے کسی کی اتنی مینڈ کاٹ لی، فیصلہ کرنے گئے تو کہنے چلو اچھا بیچ میں سے باندھ لو. کیوں باندھ لو؟ جتنی کاٹی ہے اتنی دلوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی نے کہا گھر جاؤ، جو پہلے آئے گا وہی پتھر لگائے گا. ہم نے کہا کیا لاجواب فیصلہ ہے یار، کسی کی عقل میں نہیں آئی یہ بات. واہ لاجواب. سب چلے گئے، بستروں پر لیٹے. صبح کو جلدی جائیں گے تاکہ پتھر اپنے ہاتھ سے لگائیں، جلدی جائیں گے تاکہ پتھر اپنے ہاتھ سے لگائیں. لیکن یہ کام تو وہی کرے گا جسے خدا چاہے گا. سب بستروں پر آئے، نیند آ گئی، اٹھ نہ سکے. صحن کعبہ میں آج صبح سب سے پہلے اگر کوئی آیا ہے تو آمینہ کا لال آیا ہے. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. بہت آمینہ کا لال آیا ہے واہ واہ ماشاءاللہ صحن کعبہ میں. سبحان اب اللہ. نبی کے بعد ایک آیا، دو آئے، 4 5 6 10 20 50 صحن کعبہ بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ بھر گیا. وہ کعبہ کہ جس کو دیکھو نا پہلی بار تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے. اللہ کرے دیکھنا. اور کبھی کعبے کو دیکھو، ایسا موقع پڑے نا کعبے کو دیکھنے کا، تو کعبے پہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے، جو دل میں تیرے دعا ہو وہ مانگ لینا، انشاءاللہ قبول بھی ہو جائے گی. ہاں قبول بھی ہو جائے گی. کعبہ میں ایسی ایسی جگہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ایک جگہ ہے ملتزم. نبی نے فرمایا آج تک کوئی ایسی دعا ملتزم پہ نہیں مانگی گئی جو قبول نہ ہوئی ہو. آج تک ایسی دعا کوئی مانگی ہی نہیں گئی جو قبول. ملتزم. بتا دوں آپ کو کون سی جگہ کعبے میں، وہ اجازت ہو تو بتا دوں؟ جی کبھی جاؤ تو ہو سکتا ہے تاکہ وہاں جا کے دعا کر لو. بتا دوں؟ اجازت ہے؟ سبحان اللہ. بس اٹھ کے نہیں جانا، اور کوئی سو رہا ہو تو اسے جگا دینا. نبی کا فرمان ہے یہ. میں نے، اور نبی اس جگہ پہ سینہ لگا لگا کے دعا کرتے تھے، اپنے رخسار لگا کے، اپنا ماتھا لگا کے، پیشانی لگا کے، رو رو کے دعا کرتے وہاں ملتزم پر. وہ کون سی جگہ سنو یار؟ جو حجر اسود لگا ہے کعبے کی ایک کونے میں. حجر اسود سے آپ داہنی طرف چلو، جیسے چکر شروع کرتے ہیں طواف کا. جب حجر اسود کے کونے سے داہنی طرف چلو گے آپ تو کعبے کا دروازہ ہے. کیا ہے کعبے کا؟ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا جو کعبے کی دیوار کا حصہ ہے یہی ملتزم ہے. بس یہ تقریباً اتنا ہوگا جیسے میرے دونوں ہاتھ. تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایک اندازہ بتا رہا ہوں، بس اتنا ہے. سب سے زیادہ مشکل کام حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اس کے بعد اسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے. اس لیے کہ لوگ وہاں اکثر کھڑے ہو کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی. اگر کبھی جانا ہو، موقع لگے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے. جو حصہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ رحمت کا قلم پھیر دے گا. بڑی بات بتا رہا ہوں. بڑی لوگ کعبہ میں جاتے ہیں 5 لاکھ کا حج کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں کہ حج کیسے ہوتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر حج کرنے جاؤ تو 5 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، 5 دن کسی عالم کی بارگاہ میں لگا دو، حضرات میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے حج کا ارکان بھی سکھا دو. حج کرنے جا رہے ہیں لیکن حج کے ارکان کا پتہ نہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں، حج کے ارکان کا پتہ نہیں. پتہ ہی نہیں ہے حضرت کہ طواف کرنا تو کاندھا کون سے چکر میں کھولنا اور کون سے چکر میں احرام میں کاندھا نہیں کھولنا. بہت سے لوگ سارے چکر کاندھا ڈھاک کے ہی لگا دیا، اور بہت سے لوگوں نے جب کھولا تو 7 چکر میں کھلا ہی رہنے دیا. پتہ ہی نہیں ہے انہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں. معلوم کرو کسی عالم دین سے. اگر کبھی جانا ہو نا تو ملتزم پہ جا کے ضرور دعائیں کرنا. بولو انشاءاللہ. ایک جگہ اور ہے کعبے میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، بتا دوں اگر اجازت ہو تو اس کو بھی. اس کا نام ہے مستجاب. وہاں 70,000 فرشتے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. کتنے فرشتے کہتے ہیں؟ کتنے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے. مجھ جیسا گناہگار مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کی معصوم مخلوق فرشتہ کتنا 70,000
تو دعا کرنا وہ آمین بولے گا. مستجاب. وہ جگہ کون سی ہے وہ بھی سن لیں. جو حجر اسود ہے اس سے داہنی طرف کو چلو ملتزم اور بائیں جانب کو چلو الٹا, تو یہ جو کعبے کی پوری دیوار کا حصہ ہے یہ پورا مستجاب ہے. کیا ہے یہ؟ مستجاب. یہاں کھڑے ہو کے اگر دعا کرو تو جلسے میں آنے والوں 70,000 فرشتے دعا پہ آمین کہتے ہیں. کبھی اگر جانا ہو نا تو یہاں ضرور دعائیں کر لینا. تیرے ماں باپ اگر مر گئے ہو نا تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا, اللہ بخش دے گا. اگر زندہ ہو نا تو ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کا سایہ تیرے سروں پر دراز کر دے گا. اور جلسے میں آنے والے یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو یہاں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ ہائے ہائے ہائے. کچھ گناہ ایسے ہیں, میں نے کیا کہا تھا آج تقریر نہیں نالج دے کے جاؤں گا. کچھ گناہ ایسے ہیں اگر وہ ہو جائیں نا تو یہاں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر تو مارا, پھر تو ملتزم پہ چپک کے دعائیں کرتا, پھر تو مستجاب پہ کھڑے ہو کے رو رو کے دنوں رات دعائیں کرتا, پھر مگر یہاں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تجھے تاریخ کا آئینے میں بتا دینا چاہتا ہوں. ایک سال اللہ کے ولی نے حج کیا. ولی کا نام ہے مالک بن دینار. اللہ کا ولی ہے, اللہ کا مقرب بندہ ہے. مالک بن دینار نے حج کیا, مستجاب کے سامنے کھڑے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. مولا اس سال لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہے مگر پتہ نہیں کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا. آواز آئی مالک بن دینار, لاکھوں نے حج کیا سب کا قبول ہوا ہے مگر اس سال ایک بدنصیب کا حج ہم نے قبول نہیں کیا. سب کا قبول ہے مگر ایک کا قبول نہیں کیا. مالک بن دینار کہتے میں کانپنے لگا, کہیں وہ ایک میں تو نہیں جس کا حج قبول نہیں ہوا. یا اللہ, کہیں وہ میں تو نہیں جس کا حج قبول نہیں ہوا. اللہ والوں کو الہام ہوتا ہے, رب کی جانب سے جواب ملا, او میرے بندے تیرا تو قبول ہو گیا. ایک میرا بندہ ہے بلخ کا آنے والا ہے, نام محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا قبول نہیں ہوا. اور جا کے بتا دے وہ ایسا گناہ کر بیٹھا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. کہیں وہ گناہ آپ تو نہیں کر بیٹھے؟ اگر دھوکے سے بھی وہ گناہ ہو گیا ہے تو جلسے میں آنے والوں توبہ کر کے اٹھنا, ورنہ کعبے میں بھی جا کے دعا کی نا تو اللہ کی قسم منہ پہ مار دی جائے گی, دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کہنے لگے محمد بن ہارون بلخی ہے, جا اس سے جا کے کہتے مالک بن دینار کہ تیرا حج قبول نہ ہوا. خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے حج کیا میرا حج قبول ہو گیا میں حاجی بن گیا, اس سے کہہ دے کہ تیرا حج منہ پہ مار دیا گیا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پتہ لگایا, لوگوں اس سال بلخ کے لوگوں کے خیمے کدھر ہیں؟ لوگوں نے بتایا بلخ کے لوگوں کے خیمے ادھر ہیں. میں پوچھتا معلوم کرتا بلخ کے لوگوں کے خیمے کی طرف گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ بلخ کے لوگوں کی قیام گاہ ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں یہاں بلخ کے لوگ قیام پذیر ہیں. میں نے پوچھ لیا یہاں محمد بن ہارون بلخی نام کا کوئی شخص آیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آیا ہے. میں نے کہا اس کا خیمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بلخی کا خیمہ بتایا. میں معلوم کرتا کرتا بلخی کے خیمے کی چوکھٹ پہ پہنچ گیا. میں نے اجازت طلب کی, اندر سے آواز آئی آ جا. میں اندر اجازت لے کے داخل ہو گیا. میں نے کیا دیکھا, ایک سفید داڑھی والا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر جھک گئی ہے, مصلی بچھا ہے, رو رو کے دعائیں کر رہا ہے, مصلی پہ سجدے کر رہا ہے. آنسوؤں کی وجہ سے اس کی داڑھی پوری بھیگ گئی ہے, آنسوؤں کی وجہ سے پورا دامن اس کا تر ہو گیا ہے. محمد بن ہارون بلخی یہی شخص ہے. اور جلسے میں آنے والوں کہتے میں حیرت میں پڑ گیا, یا اللہ اتنا نیک شخص آنسوؤں سے داڑھی تر ہے, آنسوؤں سے دامن تر ہے, مصلی پہ بیٹھا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, لیکن مولا اس کا حج منہ پہ مار دیا گیا. بات سمجھ میں نہیں آتی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں قریب ہوا تو میں نے کیا دیکھا, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, ایک ہاتھ سلامت ہے. ہائے میں قریب بیٹھ گیا. قریب بیٹھ کے میں نے اس سے پوچھا تیرا ہی نام محمد بن ہارون بلخی ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے بدنصیب کو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہہ کے مالک بن دینار کہتے ہیں میں خاموش بیٹھ گیا.
خود کہنے لگا بلخی یہی بتانے آئے ہو نا میرا حج قبول نہیں ہوا؟ یہی بتانے آئے ہو نا میرا حج قبول نہ ہوا؟ کہنے لگے یہ میں سینہ پکڑ کے رہ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، یا اللہ اس کا حج قبول ہوا نہیں اور یہ میرے دل کا راز جانتا ہے۔ کہنے لگے بتانے تو یہی آیا تھا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، لیکن تجھے کیسے پتا کہ میں یہ بتانے آیا ہوں تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو بلخی نے کہا میں 40 سال سے لگاتار پیدل حج کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال۔ ہر سال پیدل حج کرنے آتا ہوں۔ کہنے لگا جب حج کر کے نپٹ جاتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہہ جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ بس جیسے ہی تو آیا پتا کرتا ہوا کہ کون ہے بلخی، میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ والا ہے اور یہی بتانے آیا ہوگا کہ حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے کہا یہ بتا تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کون سا گناہ کر بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے رب کی رحمت تو سے روٹھ گئی ہے؟ بلخی کہتا مالک بن دینار پردے میں رہنے دے، پردے میں بھلائی ہے، گناہ اتنا بڑا ہے کہ بتاتے ہوئے شرم آتی، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، مت پوچھ۔ مالک بن دینار نے کہا آج تجھے گناہ بتانا ہوگا، جبکہ کسی کے گناہ کے بارے میں جاننے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں۔ آپ کسی کے گناہ کے بارے میں جانیں یہ آپ کا ادھیکار نہیں، لیکن مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا تجھے اپنا گناہ بتانا ہوگا تاکہ لوگوں کو بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر چیخ چیخ کے کہوں لوگوں یہ گناہ بھول کے بھی نہ کر بیٹھنا ورنہ کعبے میں بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے تجھے گناہ بتانا ہوگا۔ بلخی کہنے لگا شرمندہ نہ کر، پردے میں رہنے دے، شرمندہ نہ کر، شرم سے ٹوٹ چکا ہوں، گناہ جب خود یاد کرتا ہوں نا تو لگتا ہے زمین پھٹ جائے، میں زمین میں دھس جاؤں۔ مالک بن دینار نے کہا تجھے گناہ بتانا ہوگا، تو اپنا گناہ بتا کے آج رہے گا، بتا تیرا گناہ کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ سے دور رہنے کی تلقین کر سکوں۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، لوگ گناہ سن لو۔ بلخی کہنے لگا اگر تیرا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پھر میرا گناہ بھی سن لے، اگر تیرا کانوں سے خون نہ آنے لگے تو پھر میرا گناہ بھی سن لے۔ سن میرا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتا تھا، تقریباً 40 سال پہلی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میرے بال بھی کالے تھے، اس وقت میری داڑھی نئی نئی نکلی تھی، اس وقت کی بات میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ میری دوستی کچھ نوجوان لڑکوں سے ہو گئی، ان کی دوستی میں میں اتنا اندھا اور دیوانہ ہو گیا کہ ان کی صحبت کا اثر میرے اوپر ایسا چڑھا کہ میرے دوست شرابی تھے، مجھے بھی شراب پینے کی لت لگ گئی، ان کے ساتھ میں بھی شرابیں پینے لگ گیا۔ اور جلسے میں آنے والوں اس لیے اپنے بچوں کی صحبت بھی دیکھو کہیں غلط تو نہیں بیٹھ رہے ہیں، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تیرا بچہ اگر غلط جگہ جا کے بیٹھتا ہے فوراً اس کی صحبت سے روک دے، ورنہ وہ دن دور نہیں وہ غلط صحبت کا اثر تیرے بچے کے اندر بھی آ جائے گا اور ایک دن پانی سر کے اوپر سے اترے گا، پھر تجھے روک نہیں سکتا۔ اس لیے صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی سنگت دو، اپنے بچوں کو اچھی صحبتیں دو، غلط صحبتوں میں بچوں کو نہ بیٹھنے دو، غلط صحبتوں کا اثر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں مالک بن دینار سے کہتا ہے میرے دوست شرابی تھے، مجھے بھی شراب پینے کی لت لگ گئی، اب روزانہ دیر رات تک میں اپنے گھر میں آتا مگر شراب پی کے آتا۔ کہنے لگا میری ایک بوڑھی ماں تھی، میں دیر رات کو بھی آتا تو سوتی نہیں، میرا بلخی آ رہا ہوگا، بھوکا ہوگا، کھانا کھلا کے سلاؤں گی۔ یہ ماں کا پیار ہے، دنیا میں اس پیار کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کہتا میں شراب پی کے آتا، آدھی رات کو آتا، لیٹ نائٹ آتا، لیکن ماں جاگتی میرا بلخی بھوکا ہوگا، کھانا کھلاؤں گی۔ وہ کہتا ماں کھانا بھی کھلاتی، اور ماں یہ بھی کہتی میرے بیٹا یہ کیا لت تو نے لگائی ہے شراب کی، میرے لالی سے چھوڑ دے، یہ بڑی گندی لت ہے۔ کہنے لگا میں ماں کی ایک نہ سنتا، میں ماں کی ایک نہ سنتا۔ لوگوں ان بوڑھوں کی سنا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے اگر تم نے ان کی سن لی نا تو دنیا تیری سننے لگ جائے گی۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ اگر تم نے ان بوڑھے کی سن لی نا تو دنیا تیری سننے لگ جائے گی، اور جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی نہیں سنتا دنیا میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اگر
تو چاہتا ہے دنیا تیری سنے تو تو ان کی سن. کہنے لگا میں ایک نہیں سنتا. ماں روز سمجھاتی میں سنتا ہی نہیں. وہ جلسے میں آنے والوں اگر بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں تو تم خوش نصیب ہو, ان کی سن لیا کرو. یہ بڑے سچے پیار کرنے والے ہیں, ایسا پیار کرنے والا تجھے نہ ملے گا. کہنے لگا ایک رات ایسا ہوا میں زیادہ ہی شراب پی لیا تھا, بہت دیر سے گھر آیا, سردی کی رات تھی, ماں پہ بڑھاپا تھا, لیکن ماں سردی کی رات ہونے کے باوجود بھی سو نہ سکی, میرا بلخی آ رہا ہوگا. کہنے لگا میں ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا, ماں نے دروازہ کھولا, میرے منہ سے شراب کی بو آئی. ماں غصے میں آ گئی. ماں نے پھٹکار لگانا شروع کر دیا, اور بلخی تجھ سے روز منع کرتی ہوں, تو مانتا نہیں, آج کچھ زیادہ ہی پی کے آیا, تیرے منہ سے بہت بدبو آ رہی ہے. کہنے لگا ماں کے یہ جملے نشتر کی طرح میرے سینے میں چبھے, مجھے ماں کے یہ جملے اچھے نہ لگے. میں شراب کے نشے میں تھا, ادھر تندور دہک رہا تھا, ماں نے تندور دہکا کے رکھا تھا, تازہ روٹی بنا کے کھلاؤں گی. میں نے ماں کو ہاتھ سے دھکا دیا, میری ماں تندور میں گر گئی. ہائے ہائے, ماں کی چیخیں نکلی. لیکن جب تک پڑوسی آتے میری ماں جل چکی تھی, جب تک پڑوسی آتے میری ماں جل چکی تھی. لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا, میں بے ہوشی کی چادر تان کے سو گیا. کہنے لگا دوسرے دن جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر میں بہت بھیڑ بھاڑ تھی, لوگوں کا تانتا لگا تھا, مہمانوں کا ازدحام تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں آج میرے گھر میں بھیڑ کیسی, آج میرے گھر میں مہمان کیسے؟ لوگوں نے کہا رات جو ماں کو تو نے دھکا دیا تھا, تیری ماں کا رات ہی تندور میں جل کے انتقال ہو گیا. کہنے لگا میں نے بال نوچے, زمین پہ سر پٹکے, ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. میں نے کہا لوگوں میری ماں کا چہرہ ہی دکھا دو. لوگوں نے کہا ہوش میں آنے میں دیر ہو گئی, تیری ماں کا دفن ہو چکا ہے. اللہ, تیری ماں کا دفن ہو چکا ہے. ہوش میں آنے میں بہت دیر ہو گئی. بلخی کہتا ہے ملال اتنا ہوا, افسوس اتنا ہوا کہ میں نے جس ہاتھ سے ماں کو دھکا دیا تھا اس ہاتھ ہی کو کاٹ ڈالا. جو میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے نا, اسی دن میں نے کاٹا تھا. ہاتھ کاٹ کے بھی مجھے سکون نہ ملا. میں علماء کی بارگاہ میں گیا, میں نے جا کے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے, بتاؤ میرے گناہ کی تلافی کیا ہوگی. اجازت ہے تھوڑا اور آگے بڑھا دوں؟ سنیں یار, بڑے دل سے سنا رہا ہوں میں, اور آپ بھی دل سے سن رہے. اللہ کرے کہ ہم اس سب پر عمل کریں. آج دیکھا جاتا نا, بوڑھے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتی اولاد, اور بوڑھے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں یار تم نے کیا ہی کیا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے یہ دعاؤں کی فیکٹری ہے. ہم جیسے لاکھوں مولوی کریں, ان کی دعائیں ایک طرف, تیری بوڑھی ماں اگر دعا کر دے تو اس کی دعا ایک طرف. بات بتاؤں, تیرا کاروبار نہ چلے, تجھے بیماری لگ جائے, تجھے کوئی بڑا مقدمہ لگ جائے, اللہ کی قسم دنیا والوں کی چوکھٹ پہ بعد میں جانا, پہلے بوڑھی ماں سے کہہ دینا ماں ذرا رو کے دعا تو کر دے. جس دن تیری ماں دعا کر دے گی اسی دن تیری مصیبت دور ہو جائے گی. کرنا تو یار ذرا کر کے تو دیکھنا ہے. میرا ایمان کہتا کر کے تو دیکھنا. یہ دعاؤں کی فیکٹری ہے, یہ دعاؤں کا شجر ہے. انہیں کبھی ناراض نہ کیا کرو. اگر ان کو ناراض کر کے تم کعبے میں بھی گئے نا تو سر مارو گے اللہ کی قسم, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ان بوڑھے ماں باپوں کے سامنے زور سے نہ بولا کرو, یہ جنت ہے تیری جنت. انہیں اف نہ کہا کرو, انہیں تانے نہ دیا کرو, ان کے منہ نہ لگا کرو. جتنی ہو سکے ان کی عزت کیا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کی دعائیں جیسی میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں نا, ایسی ہی ماں کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ہے والدین. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ والدین کو کبھی نہ ستانا. اور ایک بات اور سن لو جلسے میں آنے والوں, اگر آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں اور چاہتے ہو کہ ماں باپ کی روحیں تم سے خوش رہیں تو ان کے قرابت داروں سے کبھی تعلق نہ چھوڑنا. باپ مرا ہے تایا سے محبت کم نہ کرنا, باپ مرا ہے چاچا سے محبت کم نہ کرنا, ماں مری ہے خالہ سے محبت کم نہ کرنا,
ماں مری ہے، ماما سے محبت کم نہ کرنا، اپنے والدین کے قرابت داروں سے محبت کرو، اس لیے کہ والدین تو چلے گئے، ان کے قرابت داروں سے محبت کرو گے، تیرے والدین کی روحیں قبروں میں تجھ سے راضی ہو جائیں گی۔ اور ایک بات اور سن لو، بہت گہرائی کی بات بتا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی والدین کی روحیں تجھ سے خوش رہیں تو تیرے ماں باپ اگر مر جائیں تو اپنی بہنوں سے کبھی رشتہ نہ توڑنا، اپنی بہنوں سے کبھی رشتہ کبھی نہ توڑنا، خدا کی قسم کبھی نہ توڑنا۔ اگر تو نے اپنی بہنوں کو راضی کر لیا نا تو تیرے والدین کی روحیں بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور سن لو، ماں کے بعد اگر دنیا میں کسی نے سچی محبت کی ہے نا تو وہ تیری بہن ہے۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، بہن جیسی محبت نہیں ہے پوری دنیا میں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کہو گے کیسے، تو پروف کر کے دکھاتا ہوں۔ اگر تیری ایک بالشت زمین تیرا بھائی مان لے تو تو پوری دنیا میں کہے گا میرا بھائی بے ایمان ہے۔ اگر بھائی کی زمین مار لے بھائی تھوڑی سی ایک بالشت، تو بھائی کیا کہتا، میرا بھائی بے ایمان ہے، اس نے دکان نہیں دی مجھے، اس نے گھر کا حصہ نہیں دیا مجھے، فلاں پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا مجھے۔ بولو یہی بات کہے گا کہ نہیں کہتا ہے، لیکن تیری بہن، تیرے باپ کی ملکیت میں تیری بہن کا حصہ بھی شریعت نے رکھا تھا، لیکن جس دن تیری بہن پیا کے ڈولے میں ودا ہو کے گئی نا، ساری دولت تجھے دے کے چلی گئی، آج تک نہ کہا اس نے میرا بھائی بے ایمان ہے۔ اگر کہا ہو تو بتائیں آپ، جس دن پیا کے ڈولے میں بیٹھی نا، اگر کروڑوں کا بھی حصہ اس کے حصے میں تھا نا، تو یار خدا کی قسم تجھے دے کے چلی گئی، کبھی نہ کہا میرا بھائی بے ایمان ہے، کبھی نہ کہا۔ اور اگر اس کے بھائی کو اس کی سسرال میں کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو لڑ جاتی ہے، خبردار میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا۔ اس لیے ان بہنوں سے کبھی رشتے اور ناطے نہ توڑا کرو، کبھی تیوہار کے موقع آیا کریں نا تو انہیں گھر پہ بلا لیا کرو، انہیں سسرال کے مرغوں سے نا اپنے میکے کی چٹنی اچھی لگتی ہے۔ ان سے رشتے نہ توڑا کرو۔ کبھی ہوتا نا شادیاں ہو گئیں، بیویاں آ گئیں، اولادیں آ گئیں تو بہنوں کو بھول گئے، اب تو بہنوں کے بچے بھی برے لگنے لگے، اب تو بہنوں کو بلانے کا بھی خیال نہیں رہ گیا، اب تو بہنوں کے گھر جانے کا ٹائم بھی نہیں رہا۔ ہائے تو کیا کر بیٹھا ہے، اللہ کی قسم ان بہنوں کو راضی کر، یہ تجھ سے بڑی محبت کرتی ہیں، تیرے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ بلخی کہہ رہا تھا، او محمد بن ہارون بلخی کہہ رہا تھا، او مالک بن دینار، میں نے ہاتھ کاٹ لیا، ہاتھ کاٹنے کے بعد علماء کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا بتاؤ تم نبی کے نائبین ہیں، بتاؤ تم قرآن کے عالم ہو، بتاؤ تم شریعت رسول کے عالم ہو، بتاؤ حدیث رسول کے عالم ہو، بتاؤ میں ماں کا قاتل ہوں، ماں کے قتل کا خون میرے دامن پہ لگا ہے، بتاؤ میرے گناہ کی تلافی کیسے ہوگی؟ سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، سب نے چہرہ پھیر لیا، کوئی گناہ کی تلافی بتانے تیار نہ تھا، میں بڑا بے قرار، ایک سے ایک عالم کی بارگاہ میں گیا، ایک سے ایک مفتی کی بارگاہ میں گیا، ایک سے ایک مولانا کی بارگاہ میں گیا، میرے گناہ کی تلافی کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے ہوگی مجھے بتائیں۔ کہنے لگا میں اپنے والوں کو کھینچتا تھا، میں اپنے والوں کو نوچتا تھا، مگر میں پریشان تھا، مجھے کہیں بھی منزل نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں ایک عالم کی بارگاہ میں گیا تو ایک عالم نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو کہ نہ ہو، مگر ہاں اگر پوری دنیا میں کہیں دعا قبول ہوتی ہے نا تو ملتزم پہ قبول ہوتی ہے، اگر دنیا میں سب سے زیادہ کہیں دعا قبول ہوتی ہے تو مستجاب پہ قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اگر کہیں دعا قبول ہوتی ہے تو جب حاجی حج کے دن میدان عرفات میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں جا تو کہنے لگا میں نے ارادہ کیا کہ اس سال حج کروں گا، اور حج کر کے جب کعبے میں جاؤں گا تو مستجاب پر رو کے دعا کروں گا، جب میں جاؤں گا تو ملتزم پہ رو کے دعا کروں گا، جب میں حج کروں گا تو میدان عرفات میں جاؤں گا تو کھڑے ہو کر رو کے دعا کروں گا۔ ہو سکتا ہے ملتزم پہ رو کے دعا کروں تو قبول ہو جائے، مستجاب پہ دعا کروں تو قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے میدان عرفات میں دعا کروں تو قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے مزدلفہ میں دعا کروں تو قبول ہو جائے، میزاب رحمت کے دعا میزاب رحمت کے نیچے دعا کروں تو قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے صفا پہ قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے مروہ پہ قبول ہو جائے۔ کہنے لگا میں نے 40 سال پہلے پہلا حج کیا، او مالک بن دینار، جیسا ہی میں پہلا حج کر کے فارغ ہوا دل مطمئن تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہوگی،
میں جو ماں کا قاتل بن بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے میرے دامن سے یہ داغ دھل گیا ہو سکتا ہے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہو سکتا ہے رب نے یہ گناہ سے درگزر کر دیا ہو۔ کہنے لگا دل ہی دل میں خوش تھا، 40 سال پہلے پہلا حج کر کے جب میں اپنے خیمے میں آ کے بیٹھا، میں نے چین کی سانس لیا، ایک اللہ کا ولی آیا اور آ کے کہہ گیا مالک بن دینار تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگا 40 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں، 40 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں، ہر سال۔ 7 منٹ اور بچا میری تقریر کا، بس محبت سے سن لیں آپ۔ ہاں 7 منٹ۔ آپ میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت ہو گیا اور آپ کو نیند بھی آ رہا، خمار آ رہا 2 بجنے کو، لیکن اللہ کی قسم جتنے دل سے میں بول رہا ہوں نا، میرے ہی دل جانتا ہے کہ میں کتنے دل سے تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، تقریر خالی یہ نہیں ہے مزہ آ گیا، تقریر وہ ہے اگر عمل کر لو تو زندگی بدل جائے۔ تقریر یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتا ہے میں کیا کروں، 40 سال ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوتی، ہائے میں کیا کروں۔ لوگوں اگر والدین کی گستاخی کر لی ہے نا، خدا کی قسم پیر پکڑ لو، جب تک یہ راضی نہ ہو جائیں نا مانو ہی مت۔ یار آپ سے ایسے ایچو ناراض ہو جائے، آپ سر کرتے ہو، منت سماجت کرتے ہو، یار یہ تو تیرے ماں باپ ہے، اگر تجھے جھڑکیاں بھی دے نا تو پیر پکڑ کے چھوڑنا ہی نہیں، کہنا جب تک راضی نہیں ہوگا نا، جب تک میں نے پیر ہی نہیں چھوڑنا، وہ تیری ماں ہے یار، اس کا کلیجہ پگھل جائے گا۔ یہ کتنی بھی ناراض ہوگی نا، یہ تیرا باپ ہے نا، کتنا بھی ناراض ہوگا نا، یہ ایک ایسی محبت ہے، دنیا میں تیری ترقی سے کوئی بھی جل سکتا ہے، لیکن تیرا باپ ہی دنیا میں ایک واحد ایک ایسا شخص ہے جو یہی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی آگے کر دے۔ تیری ترقی سے ہر آدمی جل سکتا ہے، تیرا بھائی بھی جل سکتا ہے، تیری ترقی سے مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا یہ، لیکن تیرا باپ ہی ایسا ہے، اگر تو باپ سے آگے بڑھ جائے گا تو وہ خوش ہوگا، مولا تیرا شکر ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بولو بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے، بولو بولو یار حقیقت ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی قسم۔ ایک بات بتاؤں، میں میرا ایک دوست ہے یار، ابھی ہے، وہ ایک دن میں اس سے ایسی بات کرنے لگا، اللہ نے اسے بڑا نوازا، چند دنوں میں بڑا نوازا، چند دنوں میں، تو کہنے لگا مفتی صاحب یار چھوٹے والے بھائی نے ایک سودا کر لیا کئی کروڑ کا۔ میں نے کہا یار کئی کروڑ یار بہت پیسے ہوتے ہیں بھائی، کروڑ کوئی بولنا آسان ہے، اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے، کئی کروڑ کا سودا کر لیا، کوئی 1 کروڑ کا بھی نہیں، کئی کروڑ کا۔ میں نے کہا یار کہاں سے ہوگا انتظام؟ کہنے لگا میں بھی یار یہی سوچ رہا تھا کہاں سے ہوگا انتظام، میں نے چھوٹے بھائی نے جب مجھے بتایا نا سودا کر لیا میں نے ایک پراپرٹی کا، تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ کئی کروڑ کا سودا کر لیا، یہ انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو کہنے لگا مفتی صاحب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے جواب دیا بھائی صاحب آپ ٹینشن نہ لو، اس بار امی سے کچھ دعا زیادہ کرا لیں گے۔ ماشاءاللہ یہ جملے تھے اس کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل اندر سے بولا گلفام ہو گیا اس کا کام، سمجھ لے، کیا سمجھ لے ہو گیا اس کا کام۔ اس پراپرٹی کا 1 سال کا ٹائم دیا تھا، 1 سال کے اندر وہ کئی کروڑ دے کے اس کی رجسٹری کرانا تھی۔ بھائی 1 سال تو چھوڑیے، 1-2 مہینہ نہ گزرا اللہ نے انتظام کرا دیا۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ مولویوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ، پیروں کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گھر میں بوڑھا ناراض پڑا ہے، گھر میں بوڑھے باپ کی خدمت نہیں کر رہا، بوڑھے باپ کو پوچھ نہیں رہا، یار ایک بار بوڑھے باپ کو پوچھ لیا کر، اس کی لرزتی ہی زبان سے تیرے حق میں کوئی جملہ نکل گیا نا تو عرش اعظم سے جا کے پہنچے گا، باب اجابت سے ٹکرائے گا۔ پوچھ لیا کرو۔ آپ کمانے جاتے ہیں حیدرآباد، کیرلا، بنگلور، ممبئی، بچوں کو فون کرتے ہیں بیٹا کیا چاہیے، بیوی کو فون کرتے ہیں میں عید پہ آ رہا ہوں کیا منگائے گی، ایک بار بوڑھے ماں باپ کو بھی کال کر لیا کر، ماں میں آ رہا ہوں عید پہ بتا تو کیا منگائے گی، پوچھ لیا کرو۔ شاید تیری ماں کا جواب یہ ہو میرے لال تو کچھ نہ لانا، تو خیریت سے آ جا، میرا تحفہ یہی ہے، شاید یہی جواب ہوگا۔ اللہ بات سنے یار، بات آگے بڑھ گئی، بس بات میں نے ختم کرنا ہے، بس بات ختم کرنا ہے، تقریر کا 3 ہی منٹ رہ گیا۔ سنے یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے گزر گیا اتنا وقت۔ وہ جلسے میں آنے والوں میرے کریم مصطفیٰ نے کہا جو سب سے پہلے آئے گا وہی کعبے میں پتھر لگائے گا۔
ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو پہلے آئے گا وہی پتھر لگائے. اور سب سے پہلے کون آیا؟ میرے نبی آمینہ کے لال، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. سب آئے. میرے نبی کے بعد ایک ایک کر کے سارے لوگ آئے. سب نے دیکھا کون آیا ہے. سب نے کہا محمد عربی آئے ہیں. تو مکہ کے سارے لوگ کہہ رہے تھے ہم اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے کہ جو پتھر لگائے یہ کام بھی مبارک ہے اور یہ نبی کے ہاتھ بھی مبارک ہیں. یہ مبارک کام محمد ہی کے ہاتھوں کو جچتا ہے. بے شک. لگائیں گے محمد پتھر، ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. سہنے کعبہ میں کھڑے ہیں. آج محمد عربی اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائیں گے، ہم دیکھیں گے. مصطفیٰ نے فرمایا مکہ کے لوگوں تمہاری خواہش تھی نا پتھر ہم لگائے؟ کہا خواہش تو ہماری تھی مگر نصیبے میں تمہارے آیا ہے یہ کام. خواہش تو ہماری تھی مگر حصے میں آپ کے آیا ہے یہ کام. نبی نے فرمایا مکہ والو محمد عربی کا دامن اتنا تنگ نہیں کہ تمہاری خواہش نہ سما سکے. نبی نے فرمایا سب قریب آ جاؤ. جتنے سردار تھے سب کو قریب کیا اور نبی نے سارے سرداروں کو قریب کر کے فرمایا خاموشی سے دیکھتے رہو. نبی نے اپنی چادر، مزمل والی چادر اپنے کاندھے سے اتاری اور اتارنے کے بعد زمین پہ بچھا دی اور زمین پہ بچھانے کے بعد نبی نے حجر اسود اپنی چادر پہ رکھا اور جنتی پتھر اپنی چادر پہ رکھا. اور چادر پر رکھنے کے بعد میں میرے نبی نے فرمایا اور مکہ کے سرداروں جس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگاؤں، آؤ وہ میری چادر کو پکڑے. اور سارے سردار مل کے آج کعبے کا پتھر لگاتے ہیں، آج حجر اسود لگاتے ہیں. آج تلواریں چلانے کا دل نہیں ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے، آج دور کرنے کا دن نہیں ہے، آج قریب کرنے کا دن ہے، آج جھڑکنے کا دن نہیں ہے، آج عطا کرنے کا دن ہے. ماشاءاللہ زندہ باد. سارے لوگ مل کے نبی کی چادر پکڑ کے حجر اسود لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمد لاجواب ہے. ماشاءاللہ. ہائے ہائے. اور تم ہو، آپ ہو، آپ دنیا کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور دنیا میں اپنی زندگی کی کامیابیاں تلاش کر رہے ہو. جلسے میں آنے والوں اللہ نے تیری کامیابی ہی مصطفیٰ کی سنتوں میں رکھی. بس آخری جملے سن لیں. تیری کامیابی ہی اللہ نے اس میں رکھی. ہاں جب مکہ میں نبی کی بہت شہرت ہوئی، یہی 25 سال کی عمر ہے. بس آخری بات، بہت مزہ آنے والا، آپ سن لیں. بس جب یہ لوگ نبی کی شہرت اور نبی کے تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہے لوگ، ایک بہت امیر خاتون تھی مکہ میں، نام ہے خدیجہ، باپ کا نام خویلد. کہنے لگی محمد کے بڑے قصے سنے. ہاں بہت لاجواب ہے. پتہ انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگی محمد عربی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے قافلے کے ایک بار آپ باغڈور اپنے ہاتھ میں لے کے اور قافلے کے سالار آپ بن جاؤ. اس سال مکے میں قحط ہے، اگر آپ میرا قافلے کا مال بیچو گے نا تو مجھے امید ہے کہ ایک بار میں ہی مکہ والوں کا فاقہ دور ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا مجھے قبول ہے یہ پیشکش. اور نبی جب قافلہ لے کے نکلے، آخری بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، سنیں. کہاں ہیں آپ؟ یہ ہے تیرا نبی، میں جو پڑھ رہا ہوں جس کو، نبی کی سیرت کا ایک بس چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بس تقریر ختم کر رہا ہوں. چونکہ آپ سن بہت اچھا رہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کے لوگ 2 بجے بھی اتنا اچھا سنتے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ نے آج سننے کا حق ادا کر دیا. یقین. خدیجہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں قافلے کی باغڈور تھمائی. قافلے کی باغڈور تھمائی. ابو طالب کہہ رہے محمد عربی اس وقت مکہ والوں کی آنکھیں تمہارے اوپر ٹکی ہیں. قحط پڑا ہے، مکہ کے گھر گھر میں فاقہ ہے، لوگ فاقے کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں. محمد عربی جلدی جانا اور جلدی آنا تاکہ مکہ والوں کے چولہے جل سکیں. مکہ والوں کی امیدیں تم سے ہیں. نبی نے فرمایا چاچا پریشان نہ ہو، مجھے جانے دیں اور جب میں واپس آؤں گا تو مکہ میں بہاریں لے کے آؤں گا. مجھے جانے تو دیں، جب میں واپس آؤں گا تو مکہ میں بہاریں لے کے آؤں گا. نبی جب نکلے، بس بہت توجہ سے سننا، بہت مزہ آئے گا. جب ہی نبی نکلے، میرے نبی نکلے، اور جب نبی نکلے نا
تو مکہ والے نبی کے قافلے کی سیکیورٹی کے لیے راستوں میں لگ گئے، کوئی قافلے پہ حملہ نہ کرے، اس لیے کہ اب محمد عربی سالار قافلہ بن کے جا رہے ہیں، جو مکہ والوں کی امید ہے۔ نبی نکلے، خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا، نام میسرہ ہے، کہا میسرہ یہاں، کہا خدیجہ کیا بات ہے، کہا میسرہ سن، تجھے محمد کے ساتھ قافلے میں جانا ہے یمن، میرا قافلہ یمن لے کے جا رہے ہیں محمد عربی، کیا کرنا ہے؟ حساب و کتاب لکھنا کا نا، حساب و کتاب وہ لکھتا ہے جو زیادہ سچا ہوتا ہے، اور اس وقت محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، قافلہ انہی کے ہاتھ میں ہے، تیرے لکھنے کی ضرورت نہیں، محمد خود حساب کریں گے، خود جانیں گے۔ پھر کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا میسرہ تو اپنی ڈائری لے کے جانا، تجھے محمد کی ایک ایک ادا کو لکھنا ہے، جیسا دیکھے ویسا بتانا ہے کہ محمد چلتے کیسا ہیں، کھاتے کیسا ہیں، پیتے کیسا ہیں۔ کہا تمہیں کیا ہوا خدیجہ، محمد کی جاسوسی کرنے لگ گئی؟ توجہ کریں توجہ کریں، محمد کی جاسوسی کرنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی باریکی سے محمد عربی کی ہر ادا کو لکھوانا چاہتی ہو؟ کیوں اتنی باریکی سے محمد عربی کا جائزہ لے رہی ہو؟ وجہ کہنے لگی تو نہ سمجھے گا، کہنے لگا کچھ تو سمجھا دیں، اتنی باریکی سے تو کوئی جائزے نہیں لیتا، آپ کہہ رہی ہو کہ ڈائری لے کے جا، کیسے کھاتے ہیں لکھنا، کیسے چلتے ہیں لکھنا، کیسے اٹھتے ہیں لکھنا، کیسے بیٹھتے ہیں لکھنا، کیسے بات کرتے ہیں لکھنا، کیسے تجارت کرتے ہیں لکھنا، محمد عربی کی ایک ایک ادا کو لکھ کے لانا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، میسرہ نے کہا مجھے تو بتا دو وجہ کیا ہے؟ امی خدیجہ نے کہا تھا سننا چاہتا ہے تو سن لے، ایک دن مکہ میں میلہ لگا تھا، اور وہ میلہ صرف عورتوں کا میلہ تھا، ایک قومی میلہ ہوتا تھا مکہ میں، صرف عورتیں جاتی تھی۔ کون جاتی تھی؟ جیسے ہمارے یہاں بھی میلے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں عورتیں نہیں جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو مرد عورتیں دونوں جاتے ہیں۔ ہم تو ان زمانے جاہلیت سے بھی بڑے ہوئے ہیں نا، وہ زمانے جاہلیت تھا نا جس میں عورتیں جاتی تھیں، ہم تو کہنے ارے وہ زمانے جاہلیت بھی کیا ہمارا مقابلہ کرے گا؟ وہاں عورتیں جاتی تھی، ہم تو مرد بھی جائیں گے، نہ عورتیں مردوں سے پیچھے، نہ مرد عورتوں سے پیچھے۔ یہ بدماشی ہو رہی ہے میلوں میں، کہہ رہا دادا میاں کا عرس کر رہا ہوں، وہ ظالم تو دادا میاں کا عرس نہیں کر رہا، تو اپنی جہنم میں گھر تیار کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موت کے کنویں چل رہے ہیں، چکر جھولے چل رہے ہیں۔ اب تو میلوں میں جل پری آ رہی ہے، جل پری۔ ارے پری کوئی خشکی کی پری نہیں ہے تو پانی کی پری کہاں سے آ جائے گی؟ پری ہے ہی نہیں کوئی چیز، یہ خیالی پلاؤ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میلے چل رہے ہیں، میلے، ان میں عورتیں بڑکے کھچیڑ رہی ہیں، مردوں سے زیادہ انہیں شرم نہیں آ رہی، شرم، ان کی شرم و حیا ختم ہو گئی، بیچ کے کھا گئی شرم۔ میلوں میں عورتیں قوالیاں، مقابلہ قوالی، وہ غنڈہ گردی، وہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے، ایسے دادا میاں کا عرس ہو رہا ہے، مقابلے قوالی چل رہی ہے، چھاپے لگ رہی ہیں، اور تم مرنا۔ کتنی مسلمانوں کی غریب بیٹیاں اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے باپوں پہ اتنا پیسہ نہیں ان کا ڈولا ودا کر سکیں۔ اگر واقعی تو دادا میاں کا عرس کر رہا ہے تو مقابلے قوالی نہ کرا، میلے میں نچنیوں کو نہ بلا، میلے میں سرکس کو نہ بلا، دادا میاں کے نام پہ میلہ کر، چندہ اکٹھا کر کے تیرے علاقے کی جو غریب بیٹیاں ہیں میلے میں جو خرچہ کرتا ہے وہ خرچہ نہ کر کے غریب بیٹیوں کا نکاح کرنے میں خرچہ کر دے، تیرا عرس لاجواب ہو جائے گا۔ بہت اچھا پیغام ہے، ایسا کرا دیں آپ 5 بچیوں کا نکاح کرائیں آپ کیا بات، عرس کے نام پہ، بہت اچھا پیغام۔ آپ مقابلے قوالی چکر جھولا نہ کرائیں، آپ مقابلے قوالی چھوڑیں، آپ خرافاتیں چھوڑیں، 5 غریب بچیوں کے نکاح کرا دیں عرس کے موقع پر۔ جب تک وہ بچیاں جئیں گی تجھے بھی یاد کریں گی، تیرے عرس کو بھی یاد کریں گی۔ ہے کسی میں طاقت جو تیرے عرس پر فتویٰ لگا دے؟ جب تم حرام خوریاں تم کرو، جواب یہ مولوی دے گا، جواب مولوی دے رہا بیچارہ۔
کہ بھائی یہ عرس میں یہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں سے جائز ہے؟ اچھا ان سے سوال کرو کمیٹی والوں سے، یہ عرس میں خرافات نہ کرو، تو کہتے ہیں مولانا بھیڑ اکٹھی کرنا، تو بھیڑ تو کربلا میں یزید نے اکٹھی کری تھی، کیوں؟ امام حسین کے ساتھ تو اونلی 72 تھے۔ اگر بھیڑ ہی اکٹھی کرنا ٹھیک ہے تو پھر کربلا میں یزید ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ بھیڑ تو اس کے پاس تھی نا۔ حرام خوری کی بھیڑ پہ ہم ٹھوکر مارتے ہیں۔ چند لوگ آ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے نا اور اللہ والے کے لیے جو ہے اس کی بارگاہ میں اصالے ثواب کر دیں، یہی عرس ہے۔ علماء کی تقریریں ہو جائیں، یہی عرس ہے۔ نعت پاک ہو جا، نعت رسول ہو جا، یہی عرس ہے۔ عرس اعلیٰ حضرت کا ہوتا بریلی میں، رکھو نیر سبحان اللہ، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، علماء کے خطاب ہوتے ہیں، اور پوری دنیا سنتی ہے اسے، پوری دنیا سنتی ہے۔ آج عجیب مسئلہ ہے یار، مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، ادھر سے چادر چڑھی ادھر سے اتار کے پھر وہیں پہنچ گئی اسی دکان پہ، ایسے گھوم رہی ہے چادر، ایسے گھوم رہی ہے، ایسے گول گول۔ میری بات غلط نہیں ہے، ادھر سے تو نے خریدی مزار پہ چڑھائی، ادھر سے مجاور نہ اتاری پھر وہیں پہنچائی، وہ پھر بکے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر اگر مزار پہ پڑی ہے تو کافی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دوسری کی، بس پہچان کے لیے ایک ہی بہت ہے۔ یہ جو مزار پہ چادر چڑھا رہا نا، مزار پہ نہ چڑھا کے کسی غریب بیٹی کو چادر خرید کے دے دے، زیادہ ثواب ملے گا، یہ مزار والا بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مزار والا خوش ہو جائے گا۔ سردی کا موسم آئے نا تو کمبل خرید کے دے دے، یہ مزار والا بھی خوش ہو جائے گا۔ عجیب غنڈہ گردیاں چل رہی ہیں بھائی، عرس نہیں میلے چل رہے ہیں، میلے۔ 1 روپے کا چندہ مت دینا ایسے عرسوں کے لیے جن عرسوں میں حرام خوری ہوتی ہو، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، یہ جو پیسہ تم نے خرچ کیا پوچھا جائے گا یہ حرام خوری میں خرچ کر کے آیا؟ نہ بالکل مت۔ جو حرام کام کے لیے آپ سے چندہ مانگا جائے نہ دیں، اس سے کہیں کہ اچھا کام کر 2 گنا چندہ دوں گا۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ اچھی نہیں لگ رہی کہ میری باتیں؟ سچ بتا رہا ہوں، ان کی ضرورت ہے، آج دور حاضرہ میں ضرورت ہے۔ لوگوں میں ہندوستان گھومتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کتنی مسلمان غریبوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، شادیاں کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جہیز کی ایسی لعنت اپنے معاشرے میں رکھ دی ہے کہ غریب بیٹیوں کے باپ پہ نہیں ہے اتنا پیسہ کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکے۔ جوان بیٹیاں باپوں کے گھروں میں ہیں، لوگوں نکاح کو آسان کرو۔ جو عرسوں میں حرام پہ خرچے کرتے ہو وہ نکاح پہ خرچے کر دو۔ بہت اچھا پیغام۔ کرو یار نکاح پہ خرچے۔ میں چھتیس گڑھ میں نا تقریر کرنے گیا عرفان بھائی، چھتیس گڑھ میں مجھ سے کہا حضرت یہاں بہت بڑا عرس ہوتا، 50 چادریں آتی ہیں۔ کتنی؟ اور ایک چادر کا خرچہ 1 لاکھ کا ہے۔ علمی آئیے، چادر بھی کئی طرح، ایک تو چادر یہاں سے خریدی چڑھا دی، ایک تو یہ چادر ہو گئی، ایک چادر وہ ہوتی ہے بینڈ باجے سے آتی ہے۔ ہاں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں حضرت، بینڈ باجے سے بھی چادریں آتی ہیں، لمبی گاجے باجے چادر بینڈ باجے کے ساتھ آ رہی ہے، 1 لاکھ کا خرچہ۔ میں نے لوگوں کو ذہن دیا، لوگوں یہ جو غریبوں کی بیٹیاں اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، تم 1 لاکھ چادروں پہ خرچ کر رہے ہو، قیامت میں تمہارا دامن پکڑ لیں گی، اللہ کی قسم تمہارا دامن پکڑ لیں گی اور کہیں گی پروردگار ہماری جوانی اپنے باپوں کے گھروں میں گزر رہی تھی اور 1 لاکھ یہ چادروں پہ خرچ کر رہا تھا۔ میں نے کہا لوگوں کتنا اچھا ہوتا یہ بینڈ باجے کی چادر نہ کرتے اور یہ 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے اگر 50 لاکھ کے نکاح کراؤ گے نا تو تقریباً 50 نکاح ہو جائیں گے، 50 بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، 50 غریب باپوں کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کسی بدعقیدے میں بھی طاقت نہیں ہوگی کہ تیرے عرس کی مخالفت کرے۔ ایک جاہل سے جاہل کھڑے ہو کے کہہ دے گا میرا جب عرس ہوتا ہے تو کئی غریب بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جلدی سے چائے پلا دو بھائی، اس لیے کہ اس وقت جو میں پلا رہا ہوں نا میرے بیچ میں کوئی نہیں آیا۔ آپ کو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ تقریر ایسی سنا کے جاؤں گا، جب تک جیو گے انشاءاللہ یاد رکھو گے جب تک۔ اور یہ میرے اندر کمال یہ ہے، یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، سرکار اعلی حضرت کا کرم ہے،
جتنی تقریر لمبی ہوتی ہے یہ انجن جتنا گرم ہوتا ہے اتنی مزہ زیادہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کہ بھئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا اب تھک گئے آواز بیٹھنے لگی نا. جتنا وقت بڑھے گا اتنا مزہ زیادہ آئے گا. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ہائے ہائے ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا. ایسے عرصوں میں چندہ نہ دینا. آج یہ عرص ہو رہا اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے. کتنے لوگ سننے اگر چند لوگوں نے بھی عمل کیا نا تو عرص کا مقصد ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خرافات نہیں. تو جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اپنے غلام سے بتا دوں تجھے کیوں پیچھے لگا رہی ہوں, تجھے کیوں کہہ رہی ہوں محمد کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنا, بتا دوں. کہنے لگا بتا دو خدیجہ. کہنے لگی ایک دن میں میلے میں گئی تھی, وہ عورتوں کا میلہ, اس میں ایک یہودیوں کا عالم آیا تھا. یہ زمانے اعلان نبوت سے پہلی بات ہے, زمانے جاہلیت کی. کہنے لگی ایک عالم آیا, اس سے کہا تو کیوں آیا ہے یہاں, تو عورتوں کا میلہ, تو مرد ہو کے کیوں آیا؟ یہودیوں کے عالم نے کہا مجھے ایک اعلان کرنا تھا, مکہ کی ساری عورتوں کو ایک پیغام دینا تھا. میں نے سوچا میلے میں جاؤں تو ساری عورتوں کو ایک بار میں ہی پیغام دے دوں گا. ہم نے کہا دے کیا پیغام ہے؟ تو اس عالم نے پیغام دیا تھا او مکہ کی عورتوں, جو آخری نبی آئے گا وہ اسی شہر میں آئے گا اور اس کے آنے کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. وہ کیا ہے وہ؟ اگر اس نبی کا زمانہ تمہیں مل جائے تو زمانہ پتھر مارے گا, لیکن تم پتھر نہ مارنا, تم اس کی عزت کرنا. میں یہ بتانے آیا ہوں. خدیجہ کہتی ہے میسرہ مجھے ہلکا ہلکا ڈاؤٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہی تو نہیں. وہ کہتے سبحان اللہ, اس لیے پیچھے لگا رہی ہوں. جا. اور میسرہ گیا, اور جا کر کے جب یہ قافلہ یمن سے واپس آیا تو ایک ہی بار میں اتنا منافع کما کے لایا, ایک ہی بار میں مکہ والوں کا ساتھ دور ہو گیا, مکہ کا چولہا جل گیا. ادھر چلے آنے والوں ایک ہی بار میں خوشحالی آ گئی, ایک ہی بار میں قحط دور ہو گیا, مکہ میں خوشیاں تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے عید کا موسم ہو, جیسے عید کا موسم ہو. بہت منافع کمایا, بہت سارا. خدیجہ کہتی ہیں ابو طالب تمہارے بھتیجے پر قربان جائیں, میں نے اتنا برکت والا کوئی مرد ہی نہیں دیکھا جتنے بھتیجے کے ہاتھوں میں. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا منافع کبھی ہوا ہی نہیں جتنا منافع اس بار ہوا. اللہ اللہ. کہنے لگی میسرہ اب تو ادھر آ, یہ منافع تو سن لیا, اب تو بتا تو نے کیا دیکھا. ہائے ہائے ذرا زور سے بول دو یار, سبحان اللہ. اب تو بتا تو نے. کہنے لگے خدیجہ کیا بتاؤں, کوئی قلم ایسا نہیں جو ان کے اوصاف لکھ سکے, کوئی زبان ایسی نہیں جو ان کے اوصاف بیان کر سکے. او خدیجہ میں حیران ہوں, تم نے مجھے کس کے پیچھے لگا دیا تھا. مجھے عام انسانوں کی طرح محمد نہیں لگتے, مجھے عام بشر کی طرح نہیں لگتے. ان کے اندر تو میں نے وہ کمالات دیکھے, وہ اوصاف دیکھے. میری زبان بتانے سے قاصر ہے. او خدیجہ میں کیا بتاؤں, جب میرا قافلہ مکہ سے نکلا میں نے کیا دیکھا کہ جن پتھروں پہ چلنے سے اونٹ کترا رہے تھے, جن پتھروں پر اونٹوں کے پیر رکھے جاتے تو اونٹوں کے پیروں کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن انہی پتھروں پہ اگر محمد کا قدم رکھا جاتا تو محمد کے قدم سے پتھر موم ہو جاتے. کیا بات ہے, بے شک. اور نقشے پا چھپ جاتا. میں نے دیکھا پتھروں میں محمد کا قدم چھپتا ہوا. اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا دھوپ میں چل رہے ہیں, بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعیم الاولیاء کانفرنس عرص مقدس. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. سایہ کرتا ہوا. بس ختم. سبحان اللہ, بس ہو گیا. شاید پینا. تقریر لمبی ہو گئی, یقیناً لمبی ہو گئی. ہاں 1.5 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئی. اللہ اکبر, یقیناً لمبی ہو گئی, نہیں سچ میں لمبی ہو گئی. اور آپ اتنا سن لیے اور میں اتنا سنا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. 2:17 ہو گیا. نہیں اب نے ختم کرنا ہے, یہ ختم کرنا ہے. ابھی آپ نے میرے بعد بھی کچھ سننا ہے. ساجد بھائی کو بھی پڑھنا ہے ابھی تو. ہاں ماشاءاللہ.
اور سنیں گے آپ. ہاں ایسا نہیں ہے تقریر سن کے چلے جائیں, سنیں گے. بس میں 2 منٹ کے اندر ختم لے رہا ہوں, بس ہو سکتا ہے 2 سے بھی پہلے. توجہ, چائے کے چکر میں نہیں ہے بھائی, چائے کے ورنہ ابھی میں 2 منٹ بھی نہیں سناؤں گا, بالکل کسی چکر میں نہیں. یہ سن لیں. کہا خدیجہ کیا بتاؤں, میں نے دیکھا پتھروں پر پیر چھپ رہے تھے, میں نے دیکھا بادل سایہ کر کے چل رہے تھے, اور کیا دیکھا. کہا کیا بتاؤں کیا دیکھا. جب یمن کے بازاروں میں پہنچا, اب سن خدیجہ. ہائے ہائے, دل باغ باغ نہ ہو جا تو کہنا یار, اگر دل تیرا نہ خدا کی قسم باغ باغ ہو جا تو کہنا. کہنے لگا اب سنیں خدیجہ, آپ نے دیکھا اسی چیز پر بھروسہ کیا جاتا جو مشہور ہوتی ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ جو مال مارکیٹ میں نیا آئے کتنا بھی اچھا ہو ایک دم بھروسہ نہیں کیا جاتا, کیا پتا کیسا ہے. میری بات غلط ہے کیا؟ صحیح ہے نا. کہنے لگا بڑے بڑے تجربہ کار تاجر آئے تھے یمن کے بازار میں, جو سالوں سے آ رہے تھے. محمد عربی تو پہلی بار پہنچے تھے, نوجوان ہے, 25 سال کی عمر تھی. بڑے بڑے تاجر جو تجربہ کار کئی سال سے آ رہے تھے, وہ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچ رہے تھے. لوگ ان کی قسموں پہ اتنا بھروسہ نہیں کر رہے تھے جتنا محمد کی بھولی زبان پہ بھروسہ کر رہے تھے. محمد کہتے یہ بھروسہ کر لیتے. کہنے لگے سب سے پہلے مالی محمد عربی کا بک گیا, اور جب آنے لگے تو کہنے لگے محمد جلدی آنا, مال بیچ کے بازار سونا کر کے چل دیے. جناب خدیجہ نے کہا اپنی ڈائری بند کر دے, اب ہم نے سمجھ لیا جو سمجھنا تھا. ہائے ہائے ہائے, پیغام نکاح بھیج دیا. سبحان اللہ, بولو یار سبحان اللہ. میرے نبی کا پہلا نکاح, میں نے کیا کہا تھا بس آخری, پہلا نکاح. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. توجہ کرنا, بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ادھر سے نبی کے چچا موجود ہیں, ادھر سے امی خدیجہ کے چچا موجود ہیں. نکاح ہوا. سبحان اللہ بول دو. اور اعلان نبوت کے اس نکاح کے 15 سال کے بعد اعلان نبوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے امی خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا. مکہ والے جانچتے پرکھتے رہ گئے, اگر نبی ہو تو کنکر سے کلمہ پڑھواؤ, نبی ہو درختوں کو بلاؤ, نبی ہو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. سب یہ کہتے رہ گئے, امی خدیجہ کلمہ پڑھ کے سبقت لے گئی. اللہ اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مرنا اور نبی کی جیونی پڑھ کے مرنا, انشاءاللہ تو مر کے چلا جائے گا. تیری قبر میں روشنی ہوگی, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو, توبہ کرتا ہوں مولا معاف کرے. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.